پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وضو کرنے کے انعامات کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کرنے سے کون کون سے انعامات مل سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور وضو کے ذریعے سے انسان کیسے دولت مند اور مالا مال ہو سکتا ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وضو کا مقصد صرف منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں وضو کے حقیقی فائدوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر سب لوگ یہ بات جان جائیں کہ وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے اور کیسے باوضو رہنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ وہ 24 گھنٹے وضو کی حالت میں ہی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وضو کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جو بھی انسان وضو کرنے کے بعد وہ وظیفہ کر لے گا تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف یہ ایک وظیفہ کر لیں تو اس سے آپ کی تمام دلی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں ہر ایک مسلمان وضو تو کرتا ہی ہے، کیونکہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ دنیا میں کون سا انسان یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے پریشانیاں اور تمام دکھ تکالیف جلد از جلد دور ہو جائیں، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو جائے، اس کا کاروبار ہر روز ترقی ہی کرتا جائے اور اس کے بگڑتے تمام کام سنور جائیں، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، اور ان تمام دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ کتنا اچھا ہو کہ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کا اگلا ٹھکانہ جنت ہو جائے، مرنے کے بعد شہادت کا رتبہ مل جائے، پورا دن روزہ رکھنے کا ثواب اور پوری رات بغیر عبادت کیے عبادت کا ثواب ملتا رہے، اس کی نظر زندگی بھر کمزور نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی یہ تمام برکات اور فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اور صرف وضو کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ کرنا ہے، تو یہ تمام فضائل و برکات آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہر روز کثرت سے استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں خیر و برکت شامل ہوتی ہے، انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو انسان ہر روز استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ دن بھر انجانے میں گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ پورے دن بھر میں ہم میں سے نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن جب قیامت کے دن ہمارے یہی گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے تو ان گناہوں پر دھیان ہی نہیں دیا، یا پھر ہم ساری زندگی ان گناہوں کو معمولی گناہ ہی سمجھتے رہے۔ محترم ناظرین، آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت ہر لمحے کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام گناہوں کو توبہ و استغفار کے ذریعے سے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد کچھ بھی کر لے لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے تب تک اس سے ہر روز جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو ان گناہوں کی معافی تلافی اس دنیا میں ہی حاصل کر لے، تاکہ قبر میں اور حشر میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ وضو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا، انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کفایت دے، کیونکہ رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں موجود وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے،
اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 7 خصلتوں کی عزت بخشتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹتی۔ نمبر 5، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالی جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ نمبر 7، جب تک وضو میں رہے اللہ تبارک و تعالی کی امان میں رہتا ہے۔ مزید فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو پاک صاف رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا۔ اگر غسل ہی اچھی طرح سے نہیں کیا تو پھر پاکی ہی نہیں ہے، اور جب پاکی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے، اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو بھلا نماز کیا پڑھیں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی ہی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت مجامعت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندری صورت یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میرے امتی اعضائے وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے پنجکلیان کہہ کر بلائے جائیں گے۔ جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانی چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر، ہاتھوں نے پکڑ کر، کانوں نے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے، اور اس کے دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص مقرب بندے اور رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بغیر عبادت کیے ہی ملتا رہے تو ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوئیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کر سورۃ القدر پڑھ لیا کرے تو کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت یعنی کہ وضو ہے۔ پیارے ناظرین، اب وضو کے دنیاوی فائدے بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، وضو جسم سے تمام بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نمبر 3، وضو ہمارے جسم کو ہر وقت تر و تازہ رکھتا ہے۔
नंबर 4, हाथ, मुंह, पैर और आँखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोने के बारे में आज के जदीद एक्सपर्ट भी बताते हैं। नंबर 5, नाक धोने से मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव होता है। नंबर 6, ये धूल, मिट्टी और कई तरह के जरासीम को जिस्म में जमा होने से रोकता है। लिहाजा जब भी कोई इंसान बाकायदगी से वज़ू करता है तो उसका जिस्म एकदम से तरोताज़ा रहता है, क्योंकि कुल्ली करने से मुंह के बैक्टीरिया निकल जाएंगे। इसी तरह हमारे बदन पर बहुत से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनको वज़ू की वजह से दूर किया जाता है। प्यारे नाज़रीन, अब आप वो अमल भी जान लीजिए जो हम आपको वज़ू करने के बाद बताने वाले थे। लिहाजा वज़ू करने के बाद जो भी ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का तरीक़ा कार ये है कि वज़ू के दौरान फ़ुज़ूल दुनियावी बातें करना बिल्कुल मना है। मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वज़ू करते वक्त बातें बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आपने वज़ू करना है, इसके बाद आप चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप वज़ू करके नमाज के लिए जा रहे हैं या रात के वक्त सोने से पहले वज़ू करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो बैठकर तब भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जान लीजिए कि सबसे पहले अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद इब्राहीमी सबसे बेहतर है। इसके बाद या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम 41 मरतबा पढ़ें। इसके बाद फिर से आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन कराम, वज़ू करने के बाद आप इस अमल को ज़रूर करें और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ताला जो भी शख्स वज़ू करने के बाद इस अमल को करने के बाद दुआ मांगेगा, यकीन जानिए उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। आप इस अमल को 1 मरतबा ज़रूर शुरू करें। नमाज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है, यानी आपने वज़ू कर लिया, ये वजीफ़ा कर लिया और अगर अज़ान हो रही है तो नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर फरमाए और खुशहालियाँ आसानियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आमीन ज़रूर तहरीर करें। मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।